العالمین پروگرام جڑاوالا کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم ایک انتہائی پاکستان کا جو تاریخی دن ہے 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان پاس کی گئی، اس وقت جو حالات تھے برصغیر پاک و ہند کے مسلمان جو غلامی اور پسماندگی کی زندگی گزارے تھے، یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان کے حصول کی جانب پہلا قدم بڑھایا گیا، اور اس دن برصغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے رہنے کے لیے، مسلمانوں کے رہنے کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان ہونا چاہیے۔ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد کی گئی، مسلمانوں نے برصغیر نے جو بے تحاشا قربانیاں دی، اس حوالے سے اس اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری تنویر قیصر ایڈوکیٹ، جو جڑاوالا کی معروف سیاسی قانون دان شخصیت ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ آج میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ 1940 نہ ہوتا تو 14 اگست 1947 بھی نہیں ہونا تھا۔ تو میں آپ کو 23 مارچ 1940 کے پس منظر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اتنا اہم دن ہے پاکستان کے لیے، اور کیوں 23 مارچ 1940 کو پاکستان میں چھٹی کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو بات اس طرح سے ہے کہ برصغیر میں، پورے برصغیر میں جو دو قومیں جو تھیں وہ اکثریت میں تھیں، جن میں ہندو کی اکثریت مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ دو قومیں مسلمان اور ہندو تھے۔ چونکہ ہندو جو اکثریت میں زیادہ تھے تو وہ مسلمانوں کے حقوق سلب کرتے رہے، تو اس میں اس قدر جو ہندوؤں کا مسلمانوں پہ مطلب کہ حقوق کو سلب کرنے کا رویہ بڑھ چکا تھا کہ ان کو نوکریاں جو نچلی سطح تک بھی نہیں دی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ ظلم تک کی نوعیت پہنچ گئی تھی، اور قتل و غارت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہندو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور زیادہ پست ہوتے چلے جائیں، اور یہ سارا کا سارا برصغیر ان کے پاس ہی رہے۔ چونکہ یہ ظلم و ستم اتنے وسیع ہو گئے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈیسیژن لیا کہ ہمیں جو علیحدہ سے جماعت بنانی چاہیے۔ تو اس وقت انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک علیحدہ جماعت بنائی۔ تو اس جماعت کا صرف یہی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو اس کے حقوق دلوائے جائیں۔ تو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں یہ جو ہے جماعت پروان چڑھے گی۔ تو یہ جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی ہے، جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی ہے، وہ 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی۔ اس کے مختلف نام، یہ قرارداد مختلف ناموں سے مشہور ہے، جس میں قرارداد لاہور، کیونکہ یہ لاہور میں ہوئی تھی اس وقت، تو اس کے علاوہ قرارداد جو ہے تقسیم ہند، کیونکہ اس میں جو نظریہ پیش کیا گیا تھا مسلمان اور ہندوؤں کو علیحدہ علیحدہ جو ہے ملک بنانے کا۔ اور تیسرے نمبر پہ قرارداد پاکستان، اس میں پاکستان کے متعلق راہ کو ہموار کر دیا گیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ ہم علیحدہ ملک کے علاوہ اب اس دنیا میں نہیں رہ سکتے، ہمیں علیحدہ ملک کی ضرورت ہے، اور ہم علیحدہ ملک اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنا کے رہیں۔ اور یہ جو پودا لگایا گیا تھا 23 مارچ 1940 کو، وہ اللہ کے فضل سے تمام جد و جہد کے بعد 14 اگست 1947 کو وہ پروان چڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک نصیب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح قائم و دائم رکھے تا قیامت۔
تو یہ تمام جو ہے پاکستانیوں کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک سرسری جائزہ تھا اور اس کی میں نے آپ کو اہمیت بتائی، اور اس قدر اہمیت ہے جو پہلے میں نے لفظ ادا کیے کہ اگر جو 23 مارچ 1940 نہ ہوتا تو 14 اگست 1947 بھی نہیں ہونا تھا۔ جی شکریہ۔ جی محترم جناب چودھری تنویر قیصر ایڈوکیٹ تھے، جو مختصر اور جامع انداز میں پاکستان کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈال رہے تھے، اور جس طرح پاکستان کو بنانے میں مسلمانان برصغیر نے قیادت محمد علی جناح کی قیادت میں یہ علیحدہ وطن حاصل کیا، ہم سب پاکستانیوں کا فرض بنتا ہے اس کی حفاظت، اس کی سالمیت اور اس کی ترقی کے لیے اپنی جو بھی قربانی ہو سکتی ہے، ایفرٹ ہو سکتی ہے، وہ جو بھی کردار ہو سکتا ہے وہ ضرور ادا کریں۔ کیمرہ مین سی شفیق ہاشمی کے ساتھ احمد علی شاہ، سی پنجاب نیوز، جڑاباد۔